بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا ویس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے ایک شارٹ سٹوری لے کے آئی، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ کراچی کا ایک سچا واقعہ، خوفناک روٹ، مسکن چارنگی کے جنات۔ ایک ایسا سچا واقعہ جو ایسے گھرانے کے ساتھ پیش آیا، یعنی علمان کے پردادا، جن کا نام سلطان احمد تھا اور ان کے بیٹے کا نام واحد احمد یعنی سلطان احمد۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جب اتنے سال بیت گئے، جب وہ بنجر زمین تھی اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہاں جناتوں کا بسیرا تھا۔ سلطان احمد جو انہیں یہ کام سونپا گیا تھا، ان کے دوست کے ساتھ ٹریکٹر چلا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ خوف زدہ تھے۔ وہ تعمیر روک دی گئی اتنے سالوں کے بعد، جب وہ تعمیر دوبارہ ہوئی اور اس چورنگی کا نام مسکن چورنگی رکھا گیا اور روڈ تعمیر کی گئی جہاں اکثر گاڑیاں پلٹ دی جاتی تھیں آج سے 25 سال پہلے بھی، اور ابھی بھی وہ جنات وہاں مشہور ہیں۔ خوفناک جنات جنہیں نظر آ جائیں وہ، اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سلطان احمد اور علمان کے دادا نے، واحد احمد ان کے دادا، انہوں نے جب یہ واقعہ اپنے پوتوں کو سنایا تو علمان نے بہت مذاق اڑایا۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ علمان اور عمار دونوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ واقعہ بہت ہی خوفناک۔ واقعے میں ایسا کیا تھا جو ان کے پردادا کے ساتھ پیش آیا اور اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا۔ واقعہ نہایت ہی سچا، مسکن چورنگی کے جنات جو واقعی مسکن چورنگی پہ آج بھی ہیں اور آج سے اتنے سال پہلے اس زمین پر موجود تھے۔ آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام عابر ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کا یہ بالکل سچا واقعہ ہے، مسکن چورنگی، اور اس واقعے کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ جب بھی یاد آتا ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے گھر میں میرے بابا، میری امی اور ہم 3 بھائی، یعنی میں عابر، میرا بھائی شان اور چھوٹا بھائی علمان، ہم تینوں رہتے۔ ہم دونوں بھائی الگ آفس میں کام کرتے تھے، جبکہ علمان اپنے دوست عمار کے ساتھ آفس جاتا۔ دونوں دوستوں میں بہت دوستی تھی، یعنی علمان اور عمار بیسٹ فرینڈ۔ ہمارے دادا واحد احمد، جنہوں نے ہمیں بہت پیار دیا، بہت محبت کی، یہ واقعہ دراصل ہمارے پردادا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اتنے سال بیت گئے اور اس کے بعد 20 سال کے بعد جب یہ واقعہ ہم لوگوں کی زندگی میں آیا، ہم اسے نہیں بھلا سکتے۔ ہمارا گھر بہت اچھا، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور ہم 2 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ علمان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے، مگر علمان یہی کہتا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گا، بعد میں کروں گا۔ آفس جاتا اور علمان اور عمار بیسٹ فرینڈ دونوں ایک ساتھ جاتے۔ عمار کا گھر مسکن چورنگی کی طرف تھا، اسی لیے میرا بھائی اسے روزانہ پک کرتا آفس جانے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے ڈرائیو کرنے نہیں دیتے تھے۔ عمار میرا بہت اچھا بیسٹ فرینڈ، ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی، ایک ہی آفس میں ہم لوگ کام کرتے، اور مسکن چورنگی کے بالکل قریبی روڈ سے سائڈ پر ان کا گھر تھا، اور ایزیلی میں اسے آفس جانے کے لیے روزانہ پک کرتا۔ آنٹی اور انکل اس گھر میں رہتے اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا، یعنی وہ اس سے بہت محبت کرتے۔ میں جب بھی جاتا، آنٹی انکل مجھے بہت رسپیکٹ دیتے، بالکل اپنے بیٹے عمار کی طرح۔ میں جب بھی اسے لینے جاتا، ہری اپ، ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہو آفس جانے کے لیے، یار جلدی کرو، سوری یار آج بھی لیٹ ہو گیا، سوتے بہت ہو، سونے کی بہت عادت ہے نا تمہیں، کم سویا کرو، لائف میں ڈسپلین رکھو ٹائمنگ کا۔ اوکے یار، میرا بیسٹ فرینڈ ہے نا، اور ڈرائیونگ کب سیکھو گے؟ لائف میں ڈرائیونگ آنی چاہیے، مام اور ڈیڈ کی پرمیشن نہیں ہے تمہیں تو پتہ ہے، اور وہ کہتے ہیں بعد میں ڈرائیور رکھ لینا، کیونکہ میں ناچیز بندہ ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ آپ ہیں نا میرے لیے، میرے سویٹ ڈرائیور۔ ہاں ہاں، تمہارا ڈرائیور ہوں، تمہاری محبت میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، اور اللہ میرے اس دوست کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اور اس طرح ہم لوگ ساتھ آفس جاتے اور ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ دوستوں کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا تھا جب ہم سب دوست ساتھ اکٹھا ہوتے تھے۔ دادا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں بیٹا۔ دادا آپ وقت پر دوائی کھاتے ہیں؟ ہاں میں وقت پر کھا لیتا ہوں۔ تم سناؤ کیا حال ہے؟ تمہارا دوست عمار کیسا ہے؟ بڑا پیارا بچہ ہے، بہت محبت کرتا ہے جب بھی آتا ہے، اور ذرا کچھ دیر میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہمیشہ ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے دادا، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شان اور عابر میرا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ دادا میں بھی تو رکھتا ہوں آپ کا خیال۔ یہ بتاؤ عمار کہاں رہتا ہے؟
میں اس کے گھر جاؤں گا۔ دادا آپ اس کے گھر جائیں گے؟ میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ مسکن چورنگی ہے نا، وہیں اس کا گھر ہے، روڈ کے وہاں سائڈ پر، وہیں میرا آفس ہے۔ کیا کہا تم نے؟ مسکن چورنگی؟ دادا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور ان کی ایک دم سے اچانک حالت خراب ہونے لگی اور پسینے آ رہے تھے۔ ابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ جب میرے بابا نے ان سے پوچھا اور پانی پلوایا، اور جب ہم نے انہیں پانی دیا وہ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا آج کے بعد سے اس آفس کو چھوڑ دو، اس روڈ پر نہ جانا۔ کیوں بابا؟ وہاں پر جناتوں کا بسیرا ہے، گاڑیاں پلٹ جایا کرتی تھیں آج سے کتنے سال پہلے۔ کیونکہ میرے اپنے والد کے ساتھ، سلطان احمد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو میں ہنسنے لگا۔ یہ تم ہنس رہے ہو، یہ سچا واقعہ ہے دادا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ تم ہنسو نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ المان خاموش ہو جاؤ، دادا کچھ بول رہے ہیں، خاموشی سے آپ لوگ یہ واقعہ سنیں۔ دادا نے جب ڈانٹا تو ہم لوگ واقعہ سننے لگے، اور شان بھائی وہ بھی ڈر رہے تھے۔ دادا نے جب بتایا کہ میرے والد اتنے سال بیت گئے جب مسکن چورنگی کا نام وجود میں نہیں آیا اور یہ روڈ تعمیر نہیں ہوئی تھی، یہ زمین بنجر تھی، وہاں پر جناتوں کا بسیرا تھا۔ کیونکہ میرے بابا نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور وہ خوف کے مارے دنیا سے چلے گئے، کیونکہ ان کے دوست نے بھی دیکھا تھا۔ چلتے پھرتے وہاں لوگ دیکھتے، جنات ان کے بچے نظر آتے، زمین بالکل بنجر تھی، آبادی بہت کم تھی۔ اور جب ایک دن وہ ہنس رہے تھے، ان کے دوست نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے یہاں پر جنات ہیں۔ انہوں نے ہنس کے قہقہا لگایا اور کہا کوئی جنات نہیں ہے۔ تو ان کے سامنے سفید کپڑوں میں آ کے کھڑے ہوئے اور کہا تم نے ہمارا مذاق اڑایا ہے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ گھبرانے لگے، اچانک سے وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ اس دن سے ڈرنے لگے تھے۔ انہیں 2-3 دفعہ پھر راستے میں نظر آئے، اور اس طرح جب انہیں اس زمین کا کام سونپا گیا، یعنی ٹریکٹر کا کام، جب وہ ٹریکٹر چلا رہے تھے، اور وہ ٹریکٹر چلاتے چلاتے اچانک سے 2 بچے اور کچھ اور بھی انہیں لوگ نظر آئے۔ وہ کنٹرول نہ کر پائے، وہ بریک نہ لگا پائے، اور وہ بچے دب کے مر گئے، اور تھوڑی دیر میں وہ غائب ہو گئے۔ اور جب وہ ٹریکٹر سے انہوں نے اتر کر بھاگنے کی کوشش کی تو پیچھے سے آواز آئی، ان کا دوست وہ بھی بھاگ رہا تھا اور ٹریکٹر پلٹ گیا۔ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہمارے بچوں کو تم نے مار ڈالا۔ یہ سنتے ہی، یہ منظر دیکھ کے وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ اور دادا یہ بات آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میرے بابا نے مجھے بتائی تھی۔ اور وہ ڈرنے لگے تھے، لوگ وہاں سے گزرنا اور ڈرنے لگے تھے، گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس زمین کا تعمیر کا کام بالکل کئی سال تک روک دیا گیا۔ کتنے سالوں کے بعد یہ چورنگی آباد ہوئی، اس کا نام مسکن چورنگی رکھا گیا۔ اکثر گاڑیاں پلٹ دیتے تھے، اور جب میرے بابا ڈرنے لگے، خوف زدہ ہو گئے تھے، ایک دن انہیں ایک درویش بابا نظر آئے تھے اور انہوں نے ان سے معافی بھی مانگی۔ وہ جناتوں نے ان سے یہی کہا تھا کہ انہیں نہیں چھوڑیں گے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں سے بدلہ لیں گے، کیونکہ ان کے بچے تھے۔ وہ مر تو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے غائب ہو گئے، لیکن وہ بچے واقعی ٹریکٹر میں دب گئے تھے، اور اس طرح مسکن چورنگی وجود میں آئی۔ ہزاروں سال سے جنات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور جبکہ یہ چورنگی بننے سے پہلے بنجر زمین تھی، ایک بیاباں زمین، وہاں لوگ دور دور رہتے تھے۔ جب اس دن سلطان احمد، میرے یعنی بابا، ٹریکٹر چلانے لگے اپنے دوست ذاکر کے ساتھ، اور جب وہ بیٹھ کے ٹریکٹر کو چلا رہے تھے کہ اچانک انہیں عجیب شکل کے بچے نظر آئے، اور 1-2 سفید کپڑوں میں لوگ، انہوں نے جیسے بریک مارنا چاہا، وہ بچے کھیل رہے تھے، وہ ٹریکٹر کے نیچے آ گئے، اور ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ جیسے ہی ٹریکٹر سے ہم لوگوں نے اترنے کی کوشش کی، اترے تو سفید کپڑوں میں ایک شخص نظر آئے، اور انہوں نے کہا سلطان احمد تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم نے ہمارے بچوں کو مار ڈالا، ہم یہاں قدیموں سال سے ہیں، یہ ہماری زمین ہے، یہاں پر روڈ بنانا چاہتے تھے نا، اب تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں میں سے کسی ایک سے ضرور بدلہ لیا جائے گا، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے یہ بچے، ہمیں بس اچانک سے یہ بچے، ٹریکٹر جب چلنے لگا تو مجھے کچھ بچے نظر آئے، میں نے بریک لگانا چاہا، یہ کبھی دکھائی نہیں دیتے ہیں اور کبھی دکھائی بھی دیتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، یہ تو جنات کے بچے ہیں نا، تو کیا ہمارے بچے نہیں ہوتے جس طرح انسانوں کے بچے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا پورا قبیلہ ہے، اور تم نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں میں سے یہ بدلہ ضرور لیا جائے گا، اور تم یہ روڈ بنا رہے ہو نا، تمہیں تو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور معاف کر دیں، ہم آپ سے بہت معافی چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ کام بھی رک گیا، اور میں بہت ڈرتا، گھبراہٹ ہوتی تھی، اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا، روڈ کا کام تعمیر ہونا کئی سال تک رک گیا، میں بہت ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، وہ واقعہ مجھے جب بھی یاد آتا بہت ڈرتا، گھبرانے لگا تھا، خوف کے مارے۔ ذاکر کا بھی برا حال تھا، اور اکثر میں وہاں سے ڈرتا تھا جب بھی گزرتا، اور چاہتا تھا کہ ان لوگوں سے معافی مانگ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی کوئی نقصان ہو جائے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں۔
کئی سال تک تو یہ تعمیر رک گئی، اور جب یہ واقعہ ہوا تھا میں ڈرتا تھا، اور ایک دن مجھے اس واقعے کو جب 1 سال کا عرصہ بیتا تو میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر مجھے درخت کے نیچے ایک بزرگ دکھائی دیے۔ اس واقعے کے بعد لوگ ڈرنے لگے تھے اور سڑک بنانے کا کام ملتوی ہو گیا تھا۔ ذاکر نے یہاں سے آنا جانا راستہ سب بدل لیا تھا، ٹریکٹر کا کام چھوڑ دیا تھا ہم لوگوں نے، اور میں نے بھی اب دوسری جگہ کام شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کو اکثر نظر آتے سفید کپڑوں میں چلتے پھرتے لوگ دیکھتے، کبھی دھوئیں کی شکل میں، اور بزرگوں سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ بہت پہنچے ہوئے قدیمی زمانے کے جنات ہیں، اگر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے تو مالا مال کر دیتے ہیں، مگر تم نے زیادتی کی، بہت تیز ٹریکٹر چلایا۔ نہیں، ہم نے ٹریکٹر تیز نہیں چلایا تھا، اچانک وہ بچے سامنے آ گئے، لیکن یہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اکثر بزرگ کہتے لوگ شام ڈھلے سے گھروں میں داخل ہو جاتے، ڈرنے لگے تھے کیونکہ وہ ان کی بستی تھی، وہ وہاں رہتے تھے، رہائش تھی قدیمی زمانے سے، اور میں بہت ڈرتا تھا۔ 1 سال کے بعد میں وہاں سے گزرا، کام پڑ گیا تھا، اچانک سے میں گزر رہا تھا، مجھے آگے ایک دوست کے پاس جانا تھا، راستہ وہیں تھا، وہی راستہ پڑتا تھا کہ مجھے سفید کپڑوں میں نظر آئے، دوڑنے لگا، بھاگتا بھاگتا سامنے گیا، درویش بابا بیٹھے تھے، سفید کپڑوں میں نظر آ رہے تھے جنات، کہ میں بابا کے پاس گیا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ وعلیکم السلام بابا، مجھے معافی دلوا دیں، میں خوفزدہ رہنے لگا ہوں، راتوں کو نیند نہیں آتی، نہ جانے میری آئندہ آنے والی نسلوں میں کہاں کب نقصان ہو، معافی دلوا دے۔ یہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا ذاکر کے ساتھ اس دن، جب ذاکر کے سامنے تم نے کہا، وہ بتا رہا تھا کہ جنات ہیں، تم نے کہا میں کسی کو نہیں مانتا، کوئی جنات نہیں ہے، اور یہ تم سے کبھی نہ کبھی بدلہ لیں گے۔ اور بابا نے بھی اس طرح کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا رہا، اور اس طرح ذاکر نہ اس راستے سے گزرتا نہ میں اس راستے سے، اور اس طرح میرے بابا بیمار رہنے لگے، یعنی سلطان احمد، اور ڈرتے ڈرتے خوف میں زندگی گزاری، اور پھر وہ دنیا سے چل بسے۔ اب تمہیں سمجھ آئی مسکن چورنگی کی کہانی؟ سب خاموش ہو چکے تھے۔ بابا، آپ نے یہ راز اب بتایا ہے؟ ہاں، اس سے کہہ دو کہ یہ علمان مسکن چورنگی کا راستہ بالکل اختیار نہ کرے۔ بابا آپ ریسٹ کریں، ریلیکس ہو جائیں۔ انہیں ہم نے میڈیسن دی، آرام کروایا، اور شان بھائی اور عامر بھائی بہت ڈر رہے تھے، اور میں نے سوچا یہ واقعہ میں اپنے دوست سے ضرور شیئر کروں گا، عمار سے۔ اور پھر ہم لوگ اس دن ریسٹورنٹ میں گئے، اور ہمارے اور دوست بھی آنے والے تھے، ہم نے انہیں ٹریٹ دی تھی، اور جب میں نے سارا واقعہ بتایا تو وہ بہت زیادہ غور سے اس واقعے کو عمار سن رہا تھا۔ تم دانت نکال کے ہنس رہے ہو یار، میں بہت ڈر گیا ہوں، میں یہ جاب چھوڑ دوں گا۔ تم یہ جاب چھوڑ دو گے یار؟ کیا ہو گیا؟ تم اتنی اچھی جاب ہے ہماری، اس کے بعد ہمارا باہر جانے کا پلان ہے۔ میں اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا ہوں، میں اس جاب کو چھوڑ دوں گا۔ دادا نے اگر کوئی بات بتائی ہے تو ضرور اس بات میں وزن ہے۔ یار میں نہیں مانتا، اس دور میں چلو اس وقت کی بات تھی، ابھی میں نہیں مانتا۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس زمین پر قدیم تھے اور ان کا بسیرا تھا تو آج بھی ضرور ہوگا، میں اس بات پر یقین کرتا ہوں۔ اچھا ابھی تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، تم ڈر گئے ہو یار، کھاؤ انجوائے کرو، اور تمہیں پتہ ہے نا ساحل کی انگیجمنٹ ہے۔ ہاں یار یہ تو ہے، ساحل کی انگیجمنٹ ہے، آ رہا ہے وہ بھی، اس سے بھی ابھی تو ہم اسے ٹریٹ دے رہے ہیں، پھر جو وہ ہمیں ڈنر کروائے گا نا تو وہ ڈنر بھی یار لش ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، ابھی سارے دوست ملتے ہیں ابھی، لیکن اس بات کو تم مان لو کہ یہ جنات کا دادا نے بتایا، اور ہاں 2 دن کے بعد یار تیار رہنا، انگیجمنٹ میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں پک کر لوں گا، اوکے؟ تو پھر یہ ہے کہ ہم ساحل کی انگیجمنٹ میں ساتھ چلیں گے، انجوائے کریں گے، اوکے؟ اب آنے والے ہیں دوست۔ السلام علیکم آنٹی، دادا السلام علیکم، انکل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ عمار کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں بالکل سب خیریت ہے، آج تو ساحل کی انگیجمنٹ ہے، وہاں جا رہے ہیں، اور دیکھو تو آج علمان میرا بیٹا کتنا پیارا لگ رہا ہے، اللہ اسے ہر بد نظر سے بچائے۔ اور بیٹا تم بھی اپنی نظر اتارنا۔ میں نے تو علمان کی نظر اتار لی۔ علمان بیٹا ادھر آؤ، آج بہت اچھے لگ رہے ہو۔ امی آج آپ مجھے بہت پیار کر رہی، کیوں نہ کروں، میرا سب سے چہیتا بیٹا ہے۔ اور آؤ ذرا بیٹا میں تمہارا ماتھا بھی چوموں۔ اور اس طرح امی نے میرا ماتھا چوما، بہت خوش ہو رہی تھیں۔ آنٹی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں انکل کے ساتھ جا رہی ہوں بیٹا، مجھے بھی کہیں جانا تھا۔ اور علمان اپنا بہت خیال رکھنا، اور آ جانا، زیادہ لیٹ نہیں ہونا، تمہیں پتہ ہے تم جب تک گھر نہ ہو مجھے نیند نہیں آتی۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میں آ جاؤں گا۔ بیٹا عمار آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیں، دیکھ کے جانا، تم دونوں آپ لوگ نکل گئے، گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے کہ آ جاؤں گا۔
ہماری گاڑی خراب ہوئی۔ اس دن اتنی سردی تھی اس روڈ پر، واقعی میں بہت زیادہ دھند محسوس ہو رہی تھی، سردیوں کے دن تھے، اور اچانک سے جب گاڑی خراب ہوئی اسی مسکن چورنگی پہ جا کر، جب میں نے پوچھا کیا ہوا امار، کیا ہوا؟ گاڑی یار خراب ہو گئی، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، میں دیکھتا ہوں۔ میں جیسے ہی گاڑی سے دروازہ کھول کے اترا کہ اچانک سے سفید کپڑوں میں کچھ لوگ نظر آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں گھبرانے لگا، تم وہیں بیٹھو علمان، میں ابھی پوچھتا ہوں۔ اور کہنے لگے، تمہارا نام علمان ہے؟ جی جی میرا نام علمان ہے۔ تم سلطان احمد کے پوتے ہو نا؟ پردادا تھے وہ تمہارے؟ جی 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 میں انہی کا پوتا ہوں۔ کہ اچانک سے علمان، اس کی حالت خراب ہونے لگی، میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ ہمیں جانے دیں پلیز، ہمیں جانے دیں، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ہم؟ آپ کون ہیں؟ ہم وہی جنات ہیں مسکن چورنگی کے، اور میں وہی درویش بابا ہوں جو تمہارے دادا نے جب مجھ سے بات کی تھی، میں نے انہیں کہا تھا تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب تو علمان سمجھ چکا تھا اور اس نے چیخنا شروع کر دیا، ہیلپ می! لوگوں سے جو گاڑیاں ہمارے سامنے سے جا رہی تھیں، نہ تو انہیں ہماری آواز سنائی دے رہی تھی، نہ ہم دکھائی دے رہے تھے، اور ان لوگوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ ہمیں جانے دیں پلیز، ہمیں معاف کر دیں۔ کیسے معاف کر دیں؟ تمہارے دادا نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، جدی قدیمی، ہم وہاں پہ ہمارا بسیرا تھا، جنات تھے، اور یہ زمین وہی زمین ہے جہاں وہ بچے مرے تھے۔ آج یہ مسکن چورنگی کا نام دیا گیا، اور آج یہ روڈ ہے، آج بھی ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ یہیں پر ہے۔ مالا مال کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اس کو پھر بدلہ ہم ضرور لیتے ہیں۔ ہمارے بچے مارے گئے تھے، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں جانے دیں۔ اچانک سے میں بہت گھبرا رہا تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے، اور جب انہوں نے کہا میں وہی درویش بابا ہوں، اور میں اس وقت درویش بابا تھا، سب کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن میں تھا جنات درویش بابا کے روپ میں، اور میں نے بتا دیا تھا کہ سلطان احمد آپ کے خاندان میں، آپ کی نسلوں میں بدلہ لیا جائے گا، اور آج آپ کے پوتے سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اور اتنا ہم لوگ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور خوف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا، جب انہوں نے کہا تم ہٹ جاؤ سائڈ سے، یہ مارا جائے گا۔ یہ ابھی کیسے مارا جائے گا؟ تم جا کر بتانا یہ واقعہ، تاکہ ان کے پورے خاندان اور گھر والوں کو یاد رہے، اور اس مسکن چورنگی کا واقعہ بھی ضرور بتانا کہ کس طرح بچے مارے تھے، انہوں نے مذاق اڑایا تھا، اور تم نے بھی مذاق اڑایا تھا، ہمیں سب پتہ چل گیا تھا، ہم تو کب سے اس آس پر تھے کہ کبھی نہ کبھی اس سلطان احمد کے خاندان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے، اور آج تم یہاں سے گزرتے روز تھے، مگر موقع چاہیے تھا۔ آج یہ بدلہ پورا ہوگا، ہمیں معاف کر دیں۔ اور بہت برا حال تھا، اتنی بری حالت تھی کہ میری سانس رک رہی تھی، علمان کی سانسیں رکنے لگی تھی، وہ بھی ڈر رہا تھا، سفید کپڑوں میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بدلہ آج پورا کر لیں گے، ہمارے بچے مارے گئے تھے، اور آج بھی ہم اسی مسکن چورنگی پر ہیں، ہماری رہائش ہے، کبھی کبھی غصے میں گاڑیاں پلٹ دیتے ہیں۔ آپ میرے دادا کو معاف کر دیں، آپ ہمیں جانے دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اتنی ہیلپ مانگی علمان نے، مگر کسی نے ہماری آواز نہیں سنی۔ تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا، ابھی تم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہے ہو جو گاڑیاں جا رہی ہیں۔ ہم اپنا بدلہ پورا کر لیں، یہ سفید کپڑا جو گاڑی میں ہے تمہارے لیے، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں دیکھ کے گھبرا گیا، علمان تم بھاگو یہاں سے، اس پر خون لگا ہوا تھا، سفید لگ رہا تھا کپڑا بالکل، اور اچانک سے گاڑی سامنے سے آ رہی تھی۔ علمان نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی، وہ بھاگ نہیں سکا، اور انہوں نے کہا تم ہٹ جاؤ سامنے سے۔ تیز رفتار ایک گاڑی آ رہی تھی، انہوں نے مجھے سائڈ پر کیا، خود سائڈ پر ہو گیا، اور گاڑی نے اتنی زور کی ٹکر دی کہ گاڑی چکنا چور ہو گئی، اور علمان مر چکا تھا، گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، اور انہوں نے کہا اب تم جا سکتے ہو، اور جا کے بتا دینا ان کے دادا کو، بتا دینا کہ ہم نے اپنا بدلہ پورا کیا۔ اور اس طرح میں گھبراتا رہا لوگوں سے، پھر میں نے ہیلپ لی، اور جب میں پہنچا اور جس طرح اس کو لے کے پہنچا، وہ مر چکا تھا، دنیا سے جا چکا تھا، وہ لوگ روح پوش ہو چکے تھے، وہ واقعی مسکن چورنگی کے جنات تھے۔ میں اس واقعے کو گھبرا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ ہم نکلے تھے انگیجمنٹ میں جانے کے لیے، اور میرا دوست وہ مارا گیا، اور جب اس کو لے کے لوگوں کی ہیلپ سے اس کے گھر تک پہنچا، گاڑی تو ختم ہو چکی تھی، اس کی ڈیتھ باڈی، تو گھر والوں کا بہت برا حال تھا، اور وہ جنات واقعی میں غائب ہو چکے تھے۔ میرا برا حال تھا، میرا دوست مر چکا تھا، ان لوگوں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، اور واقعی وہ سفید کپڑا تو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کپڑے کو لے کر گھر والوں کو دکھایا، سارا واقعہ بتایا، جب گھر لے کے پہنچے اس کی ڈیتھ باڈی کو۔
اور جب وہاں پر پولیس آئی اور انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور کس طرح لوگوں سے ہیلپ لی، اور جب وہاں پر ڈیتھ باڈی لے کر گئے، جب پتہ چلا گھر والوں کو، میرے ممی اور ڈیڈا سب رو رہے تھے، یہ سب کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، دادا چلا رہے تھے، بابا سب لوگ چلا رہے تھے۔ اور جب رو رو کے دادا نے کہا، دیکھو نا مسکن چورنگی منع کیا تھا نا علمان کو، آج تباہ و برباد کر دیا، مارا گیا۔ اور جب پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی، کون یقین کرتا میری باتوں کا، سب مجھے پاگل کہتے، اور واقعی میں نے سب کچھ دیکھا تھا، میں خوفزدہ تھا۔ اور جب تیز رفتار گاڑی آئی اور اس نے جب ٹکر ماری اور گاڑی تباہ ہوئی، اس کی باڈی بالکل ڈیمیج ہو چکی تھی۔ جب لوگوں نے گواہی دی پولیس کو کہ واقعی ہم نے تیز رفتار گاڑی دیکھی تھی، مگر اس وقت لوگوں کو وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے اور وہ روپوش ہو چکے تھے، انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اور جب سفید کپڑا، میں نے بتایا رو رو کے، دادا سفید کپڑا خون میں تھا، اس طرح سارا واقعہ بتایا، تو دادا کہہ رہے تھے سفید کپڑا انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، کیونکہ وہ کفن تھا، لال خون تھا، انہوں نے بدلہ لے لیا۔ اگر انہیں نہ ستایا جائے تو یہ کبھی تنگ نہیں کرتے، دنیا کے ہر کونے میں ہر جگہ پر ہیں اچھے اور برے جنات۔ اور واقعی انہوں نے سلطان احمد کے پوتے سے، یعنی پر دادا تھے، بدلہ لے لیا۔ بابا رو رہے تھے، سب لوگ رو رہے تھے، میرے ممی ڈیڈ یہ کہتے کہ کاش کہ جس طرح عمار کی جان بچی، علمان وہ بھی زندہ رہتا، بچ جاتا۔ اور ان کے گھر والوں کی بہت بری حالت تھی، اتنا رو رہے تھے، سب زاروں قطار چلا رہے تھے، ان کی والدہ کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہ تو بے ہوش ہو گئی تھی، بھابیاں رو رہی تھیں، علمان مارا گیا، علمان دنیا سے چلا گیا۔ اور دادا نے کہا وہ جنات مسکن چورنگی کے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ آج بھی ہیں۔ میرے 2 دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، گاڑی پلٹ دی تھی، اگر تیز رفتار گاڑی چلائی جائے، اور پھر وہ سب روتے رہے اور وہ دوست چلا گیا۔ اس طرح میں اتنا زیادہ سینسیٹیو ہو چکا تھا، اتنا ڈپریشن میں چلا گیا، ہر وقت اسے یاد کرتا اپنے دوست کو۔ ڈیڈ اور مام بہت پریشان رہنے لگے تھے، آسمان کی طرف ہاتھ کرتا تو کہتا علمان، علمان تم میری آواز سن رہے ہو نا؟ تو پھر کہتا وہ تو جا چکا ہے، کبھی جانے والے بھی کبھی لوٹیں، جانے والے تو جدا ہو جاتے ہیں، کبھی واپس نہیں آتے، وہ جدائی کی طرح جدا ہو جاتے ہیں، یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور میں علمان کو بہت مس کرتا تھا، سمندر کے پاس جاتا تو لہروں سے کہتا، اداس ہو جاتا اور ان کے شور میں پھر اپنا غم بھول جاتا، پھر لوٹ آتا۔ مام اور ڈیڈ اب یہی کہتے کہ تم شادی کر لو۔ اس طرح 1 سال کے بعد انہوں نے میری شادی کر دی، ہم باہر سیٹل ہو گئے۔ آج 20 سال کا عرصہ بیت گیا، پاکستان جب بھی آتے ہیں اپنے دوستوں سے ملتا ہوں، بہت یاد آتی ہے۔ کچھ دوست میرے باہر سیٹل ہو گئے، اور اب تو ممی اور ڈیڈ ان کی بھی ایج ہو گئی ہے، بچے میرے نہیں ہیں، مگر جو میری لائف پارٹنر ہے اینا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بہت زیادہ۔ مجھے اس دکھ سے اسی نے نکالا، خواب میں مجھے وہی جنات نظر آتے ہیں تو میں خواب سے اٹھ کے چیخنے لگتا ہوں۔ زندگی اب گزر رہی ہے، مگر میرا دوست علمان نے، اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ اسے یاد کرتے ہیں۔ جب بھی جاتا ہوں ان لوگوں سے ملتا ہوں، پاکستان جاتا ہوں تو اس کی قبر پر فاتحہ ضرور پڑھتا ہوں، اور اس طرح زندگی گزر رہی ہے، مگر میرا پیارا دوست اب نہیں ہے۔ واقعی جنات ہوتے ہیں، اگر ہیں، اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، دنیا کے ہر کونے میں اچھے اور برے جنات۔ اور جس طرح میرا دوست چلا گیا، ان کے پردادا کا بدلہ اس سے لیا گیا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو پلیز واقعہ اسے لائک کیجئے گا، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا کہ جس طرح علمان کے ساتھ ہوا، اس نے ان کا مذاق اڑایا، ان کے پردادا نے اڑایا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جنات دنیا کے ہر کونے میں ہے، ہر روپ میں ہے، ہر جگہ ہے، کہیں بلے کے روپ میں، بلی کے روپ میں، کہیں کسی جانور کے روپ میں، کہیں انسانی روپ میں، اچھے اور برے جنات ہر جگہ ہیں۔ اور یہی علمان کی زندگی میں واقعہ آیا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔